میں نے دیکھا کہ آپ پرائیویٹ طور پر ان کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تاکہ مدرسہ پڑھتے ہوئے ان کی تعلیم ضائع نہ ہو۔ یہاں پر حافظ قرآن بھی بنائے جا رہے ہیں، عالم دین بھی بنائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ حفظ کی سرعت ہیں، کھانا صرف مخصوص لوگوں کے لیے، کھانے کا کیا سسٹم ہے؟ لیکن یہ چھٹی کے ٹائم میں کھلتی ہے۔ اچھا، صرف چھٹی کے ٹائم پہ؟ چھٹی کے ٹائم میں کھلتی باہر سے جب آئے تھے تو ہم نے یہاں کچھ گائیں بندھی ہوئی دیکھی ہیں، تو مدرسے میں آپ نے یہ گائیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ آپ نے دو طریقے کے، جو فی سبیل اللہ اور تھوڑی سی فیس والے ہاں، ہیں، وہ الگ ہے، فی سبیل اللہ والے، وہ فی اور یہ تھوڑی فیس والے کچھ والے یہاں ہیں۔ اچھا، یہ بھی حفظ کا آپ کا پورشن؟ یہ بھی حفظ کا پورشن۔ تو مدرسے کے حوالے سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بہت سارے اللہ والے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اسکول کے بھی ٹیچر ہیں، دونوں۔ ہماری مسجد شریف ہے، ہمارے پاس چونکہ کلاسیں کم ہیں اور درجے ہمارے زیادہ ہیں، ایم اے لیول تک ہیں۔ یہ ہمارا ایک ہی حال ہے، لیکن کمرے کافی سارے کم حال ہے ایک ہی، لیکن اس میں ہم نے الگ الگ یعنی استاد رکھے ہیں۔ اس میں یہ تو کلاسیں ہیں یہاں ہماری کتابوں والی، یہ تو حفظ والا آپ نے ابھی دیکھا، یہ کلاسیں ہماری کتب کی ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جامعہ دارالعلوم نوابشاہ میں۔ آج ہم اس جگہ آئے ہیں، یہ وہ جامعہ ہے جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بتاتا چلوں، یہاں پر حافظ قرآن بھی بنائے جا رہے ہیں، عالم دین بھی بنائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں بچیوں کے لیے الگ ایک سسٹم ہے پڑھنے کا، اور جو بچے ہیں، جو مرد ہیں، ان کے لیے ایک الگ سسٹم ہے۔ مزید ہم یہاں جانیں گے اندر، آپ کو آج تمام اس مدرسے کے اور اس اسکول کے اور اس جامعہ کے بارے میں تمام آپ کو معلومات دیں گے، اور اندر جا کے ہم معلوم کرتے ہیں یہاں کے جو انچارج ہیں مفتی مولانا اکمل صاحب سے۔ جی اب ہم اندر چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر راہیل راٹھور، اور آج ہمارے ساتھ جو ہستی ہیں وہ نواب شاہ کے عالم دین ہیں، مفتی ہیں مولانا اکمل صاحب۔ آج ہم ان کے مدرسے میں آئے ہیں اور جامعہ میں، جہاں ہم ساری چیزیں معلوم کریں گے کہ اس جامعہ کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اور کیا انتظامات کیے جاتے ہیں، بچوں کا کھانا کتنا بنتا ہے۔ مطلب ہم مکمل آج اس جامعہ کا ایک پیکیج آپ کو دکھائیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر راہیل صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی عمر میں اور صحت میں اور دین میں برکت عطا فرمائے۔ جی شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ یہاں کے انچارج ہیں، محتمم ہیں، اور اس مدرسے کو آپ جامعہ کو چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے آپ کا کیا عہدہ ہے اور کس طریقے سے اس مدرسے کو شروعات کیا؟ ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد اکمل ہے، اور میں یہاں نواب شاہ میں 35 سال پہلے آیا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی، جو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا دینی مدرسہ ہے، کراچی کورنگی میں، جس کے اس وقت یعنی بڑے جو ہیں محتم صاحب اور صدر صاحب، وہ مولانا جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، جو ریٹائر جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، اور ہمارے دینی مدارس کا جو بڑا وفاق ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ان کے بھی صدر ہیں۔ تو میں ان کے مدرسے سے فاضل ہوں اور فارغ التحصیل ہوں، اور اس کے بعد میں یہاں نواب شاہ میں آیا۔ 10 سال میں نے کیمپ نمبر 2 ایک مدرسے میں خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد میں تقریباً 24 سال سے ابھی یہاں پر ہوں جامعہ دارالعلوم نواب شاہ میں، اور اس کی بنیاد میں نے خود ڈالی ہے، اور سب سے پہلے 1994 میں اس کی مسجد کی بنیاد ڈالی، اور پھر 96 میں یہ مسجد مکمل ہوئی، اور اس میں یعنی نماز وغیرہ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر 2001 میں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور مدرسہ شروع سے ہی وفاق المدارس سے ملحق ہے، اور اس مدرسے کو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹر کرایا، سکھر یعنی رینج سے، کہ وہاں سے باقاعدہ وہ رجسٹر ہے، اور وفاق المدارس کے تحت یہ چل رہا ہے۔ اور اس مدرسے کے اندر ہمارے کئی شعبے ہیں، ایک بچیوں کا شعبہ ہے اور بچوں کا شعبہ ہے۔ بچیوں کے شعبے کو ہم بنات کہتے ہیں، شعبے بنات، جی، اور بچوں کے شعبے کو ہم شعبے بنین کہتے ہیں۔ اور اس وقت شعبے بنات کے بھی 2 حصے ہیں،
شعبہ بنین کے بھی 2 حصے ہیں. ایک حصہ شعبہ بنات کا وہ ہے جو بچیاں اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے گورنمنٹ اسکولوں سے یا پرائیویٹ اسکولوں سے ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ قرآن کریم حفظ کرتی ہیں یا عالم بنتی ہیں. اچھا مفتی صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہاں پر 2 آپ نے سیکشن بنائے ہیں، ایک پرائیویٹ بھی ہے اور ایک جو ہے فی سبیل اللہ ہے. پرائیویٹ میں بھی آپ شاید مخصوص فیس لیتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا ہے یہاں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جا رہی ہیں، اور اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک سیکشن ہے وہ اسکول کی سائٹ کا ہے، الحفیظ پبلک اسکول کے نام سے رجسٹرڈ ہے جی. اور وہ گورنمنٹ آف سندھ یا نواب شاہ ڈویژن سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. اس کے تحت ہمارے امتحانات ہوتے ہیں اور تعلیم وغیرہ ہوتی ہے. تو اس میں ہماری 8ویں کلاس تک تعلیم جاری رہتی ہے جی. اور اس میں بچیوں کا بھی سیکشن ہے اور بچوں کا بھی سیکشن ہے. بچیوں کا بالکل الگ تھلگ ہے، پردے کے ساتھ اس میں مستورات پڑھاتی ہیں، اور جو بچوں کا سیکشن ہے اس میں مرد حضرات پڑھاتے ہیں. اس میں 8 قرآن کریم کی کلاسیں ہیں اور 5 جو ہیں وہ اسکول کی کلاسیں ہیں. تو وہ اس طرح بچے ادھر سے شفٹ ہو جاتے ہیں، مطلب ہوتے رہتے آدھے ہیں بچے ادھر پڑھ لیے پھر ادھر آ گئے اور ادھر چلے تاکہ گئے. ساری کلاسیں چلتی رہیں. جی ماشاء اللہ. جی اور بتائیے. دوسرا جو سیکشن آپ نے پوچھا کہ فی سبیل اللہ تعلیم والا، جی. وہ بھی ہمارا شروع سے قرآن کریم کے قاعدے سے لے کر اور ایم اے لیول تک ہے. ماشاء اللہ. یعنی ہم اس کو درس نظامی کہتے ہیں. درس نظامی کا آخری سال ہوتا ہے دورہ حدیث. تو دورہ حدیث تک الحمدللہ وہ ہماری تعلیم جاری ہے اور وہ ایم اے لیول کی ہوتی ہے. ایسے ہائر ایجوکیشن پاکستان جو ہے وہ ہمیں اس کا باقاعدہ برابری کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے مساوی. مطلب ہر سال یہاں سے عالم بھی ماشاءاللہ، حافظوں کے ساتھ ساتھ عالم جو حضرات ہیں وہ بھی یہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. مجموعی طور پر تقریباً 20 سے 25 تک حافظ پیدا ہوتے ہیں ہر سال ہمارے مدرسے سے اور اسکول سے. اور ہمارے عالم جو ہیں وہ بچیوں اور بچوں میں وہ بھی تقریباً 15 کے قریب ہوتے ہیں ہر سال. جی ماشاءاللہ. بہت اعزاز کی بات ہے نواب شاہ کے لیے کہ یہاں عالم بھی بن رہے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ میں نے ابھی دیکھا مفتی صاحب کہ یہاں پہ جو بچے 8ویں تک پڑھتے ہیں وہ تو پاس آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں، مطلب یہاں سے پھر تعلیم ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو 8 سے آگے جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ پرائیویٹ طور پر ان کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تاکہ مدرسہ پڑھتے ہوئے ان کی تعلیم ضائع نہ ہو. اس میں ایسا ہے کہ کچھ ہمارے اور بھی اسکول ہیں جو میرے ہی ماتحت چل رہے ہیں جی. اور اس کے لیے جو یعنی کمیٹی بنی ہے گورنمنٹ سے رجسٹر ہے وہ میرے نام سے ہے. ماشاءاللہ. نواب شاہ میں بھی ایسے ہیں اسکول، فارسی باغ میں اسکول ہے ایک، شاہپور جانیہ میں ایک اسکول ہے، یا ایک اسکول دوسری جگہوں پر ہے، یا یہاں پر جو ہمارے شاگرد پڑھا رہے ہیں اسکولوں کے اندر ان بچوں کی داخلہ یا والدین اپنے اس میں لے لیتے ہیں اور وہ یہاں تعلیم یہاں حاصل کرتے ہیں اور اپنے امتحانات بھی وہاں دیتے ہیں جہاں. صحیح. اچھا مفتی صاحب، کھانے کا جو بندوبست ہے وہ تمام بچوں کو دیا جاتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو، گورنمنٹ کے سیکٹر کو، پرائیویٹ اور فی سبیل اللہ کو، یا کھانا صرف مخصوص لوگوں کے لیے؟ کھانے کا کیا سسٹم ہے؟ ہمارے ہاں جو بچے ہیں اسکول کے سسٹم کے وہ ان کی فیس ہمارے ہاں بہت کم ہے. کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی فیس نہیں ہے ماشاءاللہ. اور آدھے سے زیادہ ہیں جن کی 1000 روپے فیس ہے. منتھلی 1000 روپے. 1500 والے بھی ہیں، 2000 والے بھی ہیں. زیادہ سے زیادہ جو فیس ہمارے یہاں جو صاحب حیثیت ہے اس کی 2500 سے 3000 کے اندر اندر ہے. اور اس میں ہم جو تعلیم دیتے ہیں وہ صبح سے تعلیم دیتے ہیں 8 بجے سے لے کر، اور پھر ضروریات زندگی کھانا پینا بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے فری میں، اور اس کے بعد پھر وہ رات کو عشاء تک تعلیم چلتی ہے. کچھ بچے ایسے بھی اسکول کے سسٹم میں ہیں 60-70 بچے جو یہاں باقاعدہ رہتے ہیں، دور دراز کے ہیں، اور ان کو ہم کھانا تینوں ٹائم کا دیتے ہیں اور وہ بھی تعلیم بھی ان کی پوری چلتی رہتی ہے. اچھا مفتی صاحب، میں نے اسی فیس میں ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے. اچھا، ہم نے ابھی باہر سے جب آئے تھے تو ہم نے یہاں کچھ گائیں بندھی ہوئی دیکھی ہیں، تو مدرسے میں آپ نے یہ گائیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس کا بتائیے ہمیں، بڑا حیرت ہوئی ہے گائیں دیکھ کے. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے صبح کو سویرے دودھ ہمیں خالص نہیں ملتا تھا. جی. دودھ دیہات سے آتا ہے اور وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے کہ ہم 8 بجے بچوں کو ناشتہ کراتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو 8 سے 8:30 تک ہماری ناشتے کی چھٹی ہوتی ہے. تو ہوتا کیا تھا کہ وہ دودھ لانے والا کبھی 9 بجے لے آئے، کبھی 10 بجے لے آئے، اور کبھی وہ گرمی کے موسم میں دودھ خراب بھی ہو جاتا تھا. جی بالکل. تو پھر ہم نے مجبور ہو کر اپنی گائے خریدی اور ابھی 3 ہماری گائے ہیں، اسی سے ہم دودھ نکال کے ایٹ اے ٹائم پر یہ تیار کر لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی خوشی کی بات ہے
کہ بچوں کو پاؤڈر والا یا کوئی انجیکشنوں والا یا کیمیکل شدہ دودھ سے آپ بچا کے آپ نے گائیں اپنی رکھ لی ہیں، یہ بھی ایک اضافی چیز ہے مطلب مدرسے کے حساب سے، صحت کے حساب سے. اب آخری میں ایک اور چیز آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں جو ہے پوچھیں گے نہیں بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہمیں یہ سارا وزٹ کرایا جائے پورا مدرسہ، اور ہم تمام نواب شاہ والوں کو اور بلکہ تمام سندھ کے لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ مولانا اکمل صاحب کا جو مدرسہ چل رہا ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے اور کتنی کلاسز ہیں اندر، کیا کیا سہولیات ہیں. ایک سوال پہلے پوچھوں گا اس کے بعد ہم مدرسہ دیکھیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے نواب شاہ میں گرمی بہت زیادہ ہے، اس گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے کوئی انتظام کیا ہے یہاں پہ؟ ڈاکٹر صاحب پہلے ہمارے یہاں گرمی سے بچنے کے لیے جنریٹر کا سسٹم تھا جو سوئی گیس پہ چلتے تھے جی. لیکن اب وہ گیس چونکہ بہت مہنگی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے گیس والا جنریٹر والا سلسلہ ختم کر کے اور یہ سولر سسٹم کا سسٹم لگایا ہے. ہمارے یہاں 4 سولر سسٹم ہیں جن میں تقریباً 20 بیٹریاں ہیں اور وہ 2500 والی بیٹریاں ہیں، فل بیٹریاں جو ہوتی ہیں. بہت بڑا سسٹم تو الحمدللہ وہ دن رات ہمارا چل جاتا ہے اور اس میں کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. البتہ جب وہ بادل وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر جی ہماری بالکل، بجلی وہ تو بھی ایک جلتی ہے. قدرتی اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی بجلی کا ہے. نظام بھی ہے، اس سے بیٹریاں بھی بھر جاتی ہیں اور وہ بھی چلاتے رہتے ہیں. اچھا ہم مدرسہ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اگر ہم دیکھنے والوں کو آپ کو مدرسے کے حوالے سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بہت سارے اللہ والے لوگ بھی دیکھتے ہیں، کوئی ایک مخصوص ایسی چیز جو آپ کو چاہیے اور کسی سے ڈونیشن آپ کو لینی ہو تو ہم مدرسے کے لیے کیا عوام کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ عوام کس مد میں مدرسے کو ڈونیشن دے؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مدرسے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب اصل میں مدارس جو ہیں وہ چلتے تو ڈونیشن سے ہی ہے جی. اور اس میں چونکہ بچوں کے کھانے کا بھی خرچہ ہے اور استادوں کی تنخواہوں کا بھی خرچہ ہے. مجموعی طور پر میرے اس مدرسے کے اندر بچیوں میں اور بچوں میں 54 استاد ہیں. ماشاءاللہ 54 استادوں کا عملہ ہے اور 650 بچوں کی تعلیم ہے، بچوں اور بچیوں کی. ماشاءاللہ. تو ان کے لیے ظاہر بات ہے اخراجات اتنے ہی ہم کر لیتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، کسی کو 10,000 کسی کو 15,000. زیادہ سے زیادہ ہمارے ایک استاد کی تنخواہ ہے 32,000. ماشاءاللہ. وہ بہت پرانے ہیں اور عمر رسیدہ ہیں. آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ یہ بھی کم ہے، 1000 روپے میں بنتا ہے جا کے. مزدور کی مزدوری مطلب جو ایک عام مزدور کی مزدوری چل رہی ہے اس حساب سے ایک مفتی اور عالم دین کی تنخواہ ہمارے یہاں دی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے سہولیات نہیں ہیں اور آمدن کے ذرائع سے نہیں ہیں. تو میں صرف یہ چاہوں گا کوئی ایسی چیز، کوئی سولر پلیٹ، کوئی بیٹری، کوئی ایسی خاص چیز جو ہم عوام سے اپنے اللہ والوں سے ریکویسٹ کر سکیں آپ کو کسی چیز کی مد میں ضرورت ہو. ہمارے ہاں ابھی جو بیٹری ہم نے 2.5 سال پہلے لگائی تھی تو وہ کمزور ہو گئی ہیں. جی. تو زیادہ دیر نہیں چلتی. اگر کوئی ہمارے یہاں مخیر ایسا اللہ کا بندہ آ جائے جو ہمیں فل پاور کی 2500 والی بیٹریاں 8 عدد کم سے کم دلا دے تو ہمارا وہ پینل صحیح طریقے سے کام کرے گا. جی بہت. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کھانے خوراک کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر کوئی ڈونیشن کرنا چاہے منتھلی ہر مہینے ماہ یا جیسے بھی اس کا حسب توفیق ہو. کوئی اللہ کے بندے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ظاہر بات جی جی ظاہر بات ہے مدرسہ چل رہا ہے اسی ہم بھوک پہ نہیں سوئے، اللہ نے نہیں سویا. جی جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس میں ضرورت اور زیادہ ہے. یعنی بنیادی ضروریات سے ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں. جی. تو ان کے لیے ہمارے باتھ روم میں ان پر چھت نہیں ہے ابھی تک، ہم نہیں بنا سکے. ہمیں پورے مدرسے پر کلر نہیں کر سکے ابھی تک. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں وہ کچھ خراب ہو جاتی ہے تو ہم بنا دیتے ہیں. جی بالکل. زیادہ تر اس میں اپنے طور پر ڈونیشن کرتا ہوں اور کچھ اور بھی احباب ہیں جو کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح چلتا رہتا ہے. ضرورت ہر جگہ پر ہے. ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے، قرآن کریموں کی ضرورت ہے اور ہمیں کمپیوٹروں کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس یہ ٹوٹل 6 کمپیوٹر ہیں جو بچوں کو سکھانے کے لیے. جی جی. اگر ہم نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی تھی، اس نے کہا 20 دوں گا لیکن وہ دے نہیں سکا ابھی تک. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو کمپیوٹر دے دے ہم بچوں کو تاکہ تعلیم دیں، جی بالکل سکھائیں. جی. اور بھی جو ضروریات ہیں اس میں. جی میں تمام نواب شاہ والے بلکہ سندھ بھر پاکستان کے بھر کے دیکھنے والے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مدارس میں جو بچے جو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بہت کم مدرسے ایسے ہیں جہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہوں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عالم دین بھی بن رہے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں اور گریجویٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ اگر منتھلی بیسس پہ جو ڈونیشن دینا چاہیں اپنے زکوٰۃ کی مد میں، کیونکہ مدرسے میں زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ اور صدقات میں
تو آپ وہ دیجئے. اس کے علاوہ جو شخص کمپیوٹر دینا چاہے, کیونکہ دیکھا ہم نے کہ یہاں کمپیوٹر کم ہے, تو آپ کو ظاہر بات ہے یہ جزائے خیر ہے اور صدقہ جاریہ ہے جو چلتا رہے گا. مزید ہم اب مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں مدرسے کا وزٹ کروائیں تاکہ تمام لوگ مدرسے کو دیکھ سکیں اس وقت موجودہ صورتحال مدرسے کی کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے پورے اس الحفیظ پبلک اسکول میں جو یہ اس کا CCTV ہے, کیمرہ کا سسٹم ہے پورے کمروں کا بھی اور پورے مدرسے کا بھی, کہ اس وقت استاد پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا ہے. ایک آدمی یہاں سے ہمارا اس کو بیٹھ کے مانیٹر کرتا رہتا ہے, اور اس میں سارے بچوں وغیرہ کی تصویر نظر آ رہی ہے. استاد بیٹھا پڑھا رہا ہے اور اس وقت کون استاد موجود ہے کون نہیں ہے. پھر یہ کہ ہمارے یہاں پٹائی پر اور اس پر بہت سختی ہے کہ ہم ڈنڈا تو بالکل استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے یا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کسی کا ایسا جرم پکڑا جاتا ہے, اللہ کا شکر آج تک شکایت آئی نہیں, اس کے لیے بھی ہم نے احتیاطاً یہ سلسلہ رکھا ہے. مطلب بدنامی بھی نہ ہو, کوئی جھوٹ بھی نہ بولے. کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں نہیں پڑھتے, گھر جا کے شکایت کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ مار پیٹ تھی, تو آپ نے اپنا پورا بندوبست کیا. 16 دن تک اس میں ریکارڈ ہمارا محفوظ رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شکریہ. یہ ہمارے اسکول کا سسٹم ہے کہ یہ بچے ہمارے اس وقت اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ ہمارے اسکول کے ٹیچر ہیں, اور یہ بچے اس وقت میتھس وغیرہ پڑھ رہے ہیں. کون سی کلاس ہے سر؟ 1 کی کلاس ہے. اس میں بچے ہیں تمام جتنی اور کلاسیں ہیں نا حفظ کی, ان میں سے 1 کی ابھی اس ٹائم ادھر آ جائے گی, اور پھر یہ دوسری کلاس میں چلی جائیں گی. پھر ان کے دوسرے بچے اس کلاس میں آ جائیں گے. اس طرح شفٹ ہوگی, پھر 2 والے, پھر 3 والے, پھر اس کی 4-5 کلاسیں ہیں ہمارے اسکول کے سسٹم پر, اور وہ اس میں وقتاً وقتاً گھنٹوں گھنٹوں کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں تاکہ وہ بھی آباد رہیں, یہ بھی آباد ہو. یہ ہماری شعبہ حفظ کی کلاس ہے جس میں بچے حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, اور انہی بچوں میں سے کچھ بچے وہاں اسکول گئے ہوئے ہیں. 1 والے 1 میں گئے ہیں, 2 والے 2 میں گئے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں. پھر اس طرح شفٹوں کے ساتھ کلاس ہوتی ہیں. ان میں سے کسی کا سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں. بالکل سنیں گے, پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے. یہ ہماری حفظ کی کلاس ہے. اس طرح ہماری 8 کلاسیں ہیں ٹوٹل. یہ حفظ کی کلاس ہے. دوسری اسی کے کچھ بچے وہاں پڑھنے گئے ہیں اسکول کی تعلیم کے لیے اپنی کلاس میں. دوسری کلاس میں کچھ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. یہ CCTV اوپر لگا ہوا ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ بھی حفظ کی کلاس ہے دوسری. یہ اپنے کچھ بچے وہاں سے پڑھ کے آئے, کچھ ابھی جائیں گے. اس طرح اچھا, آپ شفٹ میں رکھتے ہیں تاکہ لوڈ زیادہ نہ ہو, تھوڑے بچے ادھر یہ بھی آباد رہے, کیونکہ یہ استاد فارغ ہو کر بیٹھ جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ تعلیم بھی جاری رہے, وہ تعلیم بھی جاری رہے. ماشاءاللہ بہت بہترین. کیونکہ یہ ہماری حفظ کی 8 کلاسیں ہیں. ساری حفظ کی 8 کلاس حفظ کی سر 8 ہیں, ماشاءاللہ. اور یہ ہماری حفظ کی کلاس ہے. ایک اور کلاس ہے. تو اس طرح ہماری 8 کلاسیں. ان کے کچھ بچے جو ہیں غائب ہیں, وہ ادھر گئے ہوئے ہیں اسکول پڑھنے کے لیے. اسکول آ رہے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک کلاس کے بچے نہیں جاتے. اس میں 2 والے بھی ہیں, 1 والے بھی ہیں, اور 3 والے بھی ہیں. اس طرح جن کا نمبر آتا جائے گا ہوتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کے چپلیں وغیرہ سیٹنگ تھے, یہ ہم نے رکھا ہوا. یہ ان کے مطلب ہے کہ واش روم وغیرہ ہیں. یہ ٹھنڈے پانی کی مشینیں ہیں. یہ کولر بھی خود ٹھنڈے پانی کے ہیں, اور وہ بھی ہے. اگر صحیح ہے, بالکل بہترین. فلٹر بھی لگایا ہوا ہے. فلٹر بھی لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی. یہ وضو خانہ ہے آگے. بہت ماشاءاللہ پیارا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بچوں کے آنے کا راستہ ہے. ادھر یہ ہمارا سیکورٹی گارڈ ہے, یہ کھڑا ہوتا ہے, اور یہی اس کی نگرانی کرتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ چھٹی کے ٹائم میں کھلتی ہے. اچھا, صرف چھٹی کے ٹائم پہ. چھٹی کے ٹائم میں کھلتی ہے. آ جائیں دیکھیں. یہ جو بچوں کی ضروریات ہیں, چیزیں کھانے کی, اسکول آئے مدرسے بچے, وہ چیزیں سر ان کو دی جاتی ہے بس. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر ہے یا مکس ہے, پتہ نہیں چلتا. نہیں, پرائیویٹ ہے, سارا پرائیویٹ ہے. ہاں, یہ سارا ادارہ پرائیویٹ ہے. آپ نے 2 طریقے کے, جو فی سبیل اللہ اور تھوڑی سی فیس والے ہیں, وہ الگ ہے. فی سبیل اللہ والے اور یہ تھوڑی فیس والے, کچھ والے یہاں ہیں. اچھا, یہ بھی حفظ کا آپ کا پورشن؟ یہ بھی حفظ کا پورشن ہے, لیکن یہ ابھی اس وقت کتابیں وہ چل رہی ہیں, اسکول کی کتابیں چل رہی ہیں.
یہ اسکول کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ استاد اسکول کے ٹیچر ہیں. یہ عالم دین بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اسکول کے بھی ٹیچر ہیں دونوں. یہ اس کلاس میں یہ پڑھاتے ہیں. دو استاد آج ہمارے چھٹی پر ہیں. یہ بھی اسی طرح قرآن کریم کی کلاس ہے. جی یہ بڑی کلاس ہے, زیادہ بچے ہیں. ہاں بس وہ یہی ہے کہ نمبر واری کا لگے گا نا تو اس میں جائیں گے. اور ایک کلاس ایک آج ہمارے استاد ٹیچر نہیں ہیں, وہ ہوتے ہیں آج وہ چھٹی پہ ہیں. ان کی کلاس بند ہے. ٹیچر ہے ہمارے, جی جی وہ نہیں, وہ بھی عالم دین ہے, کراچی سے فارغ ہو کر آئے ہیں اور آپ نے استاد بھی ایسے رکھے گریجویٹ ہیں ہیں. جو ہاں عالم دین بھی ہیں ہاں, اور جو گریجویٹ وہ بھی بات کو سمجھتے ہیں نا ہیں. جی جی بالکل. کہ بچوں کا نظام ہے سارا, ان کو سمجھتے ہیں. یہ ایک ہی کلاس ہے. ہاں اور اس کی بنا کون سا بدل بتائیں گے. یہ بچے ہمارے جو گزشتہ سال اول نمبر آئے تھے نا, 99% انہوں نے لیے, 98 99. جی نواب شاہ لیول پہ آئے تھے یا ڈسٹرکٹ لیول, کس لیول کے؟ نہیں, نواب شاہ کے تھے اسکول کے ہمارے. آپ کے اسکول کے اپنے پوزیشن ہاں ہولڈر ہاں. بچے. دوسرا ہم تقریر مقابلہ کرتے ہیں نا, اس میں بھی اول نمبر ہمارے بچے آ جاتے ہیں. وہ تو ڈسٹرکٹ کے لیول پہ آتے ہیں. یہ ہمارا ایک کمرہ ہے, اس کا استاد ہے. یہ اوپر والی کلاس ہے, اس میں پڑھا رہے ہیں. یہ کون سی چل رہی ہے بیٹا؟ میتھ سے لے کے کون سی ہے؟ 9th کی. 9ویں کی اصل میں وہ بچے جو 8 سے آگے چلے گئے ہیں, جی ہاں, انہیں مطلب یہاں پہ آپ پرائیویٹ طور پہ ایز اے ان ٹیوشن کو کے طور پر پڑھا. ویسے ٹیوشن کے طور پر پڑھاتے ہیں. وہ پھر امتحان باہر ہی دیتے ہیں اپنے صحیح, ماشاء اللہ. داخل کیے ہوتے ہیں ہر جگہ پر. یہ ہماری مسجد شریف ہے. ہمارے بچوں کے کلاسیں کم ہیں اور درجے ہمارے زیادہ ہیں. ایم اے لیول تک ہے, اچھا ماشاء اللہ, ایم اے کروایا جاتا ہے. ایم اے تک ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ابتدائیے سے لے کر جی 1 سے لے کر ایم اے تک ہماری پوری کلاسیں. یعنی یونیورسٹی ہے ہمارے اعتبار سے, مدارس کے اعتبار سے. اس کو جامعہ بولتے ہیں ہم لوگ یونیورسٹی کو. جی جی, تو جامعہ یہ جامعہ دارالعلوم ہے. تو ہمارے یہ بچے جو ہیں یہ ابھی پہلی کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں. جیسے کہ یعنی عربی کی پہلی کلاس ہے, تو اس میں یہ زیر تعلیم ہے. یہ ہماری مسجد ہے, ایک کلاس یہاں لگ رہی ہے, ایک کلاس وہ. اچھا یہاں سولر لگا ہوا ہے, سارے سولر. یہ سولر والے پر بھی ہم ہم نے لگوایا. سولر لگا ہوا ہے. سولر ہمارا تک سارا سسٹم سولر کا. یہ شام کو اس کی کلاس لگتی ہے. یہ 9th کی وہ ہوتی ہے کلاس, یعنی 9ویں اور 10ویں کی. یہ شام کو ماسٹر ٹیچر آتے ہیں جو یہاں پر. کتنے بجے تک اسکول چلتا ہے؟ یہ تو کلاسیں تقریباً متوسطہ کی نہیں تو اسکول کی ہوتی ہے. اس میں تھوڑا بہت ہم عربی وغیرہ تعلیم دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک ہی حال ہے, لیکن کمرے کافی سارے حال ہے ایک ہی, لیکن اس میں ہم نے الگ الگ یعنی استاد رکھے ہیں. اس میں 6 استاد تعلیم دیتے ہیں. 6 کلاسیں ہیں. یہ ہماری جو کلاس ہے نا, یہ گردان کی ہے. مطلب جو قرآن کریم پورا حفظ کر گئے ہیں بچے, تو اب اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ سارے بچے بھی حفظ والے ہیں, یہ سارے حفظ والے. یہ بھی حفظ والا ہے, سارے حفظ والے. یہ یعنی حافظ ہو چکے ہیں, اب اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ قرآن پکا. اس کو ہم گردان بولتے ہیں اپنے زبان میں. اور اس کے بعد آگے جو کلاسیں ہیں یہ اس کی ہے. یہ استاد ہمارے کل عمرے پر گئے ہیں. کل ان کی سیٹ خالی ہے. اچھا, اگر کوئی قاری صاحب نہیں ہوتے, ایک استاد چلے جاتے ہیں, تو ان کی جگہ پھر دوسرے ہاں وہ سیٹنگ کر لیتے ہیں. اب یہ چونکہ رات ہی گئے ہیں تو اس وجہ سے ابھی ان کی نہیں. کل انشاءاللہ ادھر استاد ہم بٹھا دیں گے دوسرا ان کی جگہ پر 20 دن کے لیے. چھوٹے بڑے بچے سب حفظ کر رہے ہیں. ہاں چھوٹے بڑے سب یہ حفظ میں چل رہے ہیں. کوئی درمیان میں ہے, کوئی آخر میں ہے, کوئی پورا حفظ کر لیا ابھی آخر میں ہے. اچھا ماشاء اللہ, بہت بہترین. یہ تو کلاسیں ہیں یہاں ہماری کتابوں والی, اور اس طرح بھی کلاسیں ہیں جو بچے عالم بن رہے ہیں نا, جی جی ان کی کلاسیں. یہ تو حفظ والا آپ نے ابھی دیکھا,
جی جی یہ کلاسیں ہماری کتب کی ہیں، ایک کلاس یہ ہے، ایک کلاس وہاں پر ہے، صحیح ماشاءاللہ. مسجد بھی ماشاءاللہ بہت وہاں خوبصورت اور پیاری بڑی بنی ہوئی ہے. مسجد ماشاء اللہ. صفائی بھی بہت اچھی ہے جی اور ماشاءاللہ کلر چیزیں مجھے بہت اچھی لگی. اصل میں ادھر رہائشی بچے ہیں نا سارے، اور تو سب سے اچھی چیز یہ ہے آپ نے اس پہ ساری ٹائل لگ گئی، کلر کا چکر ہی ہاں نہیں. کلر کا چکر نہیں لگایا نا، اس لیے. یہ بچے عالم کا کورس کر ہاں رہے یہ عالم کا کورس کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں. ہیں. جی جی یہ ہمارے یہاں سمجھو کہ عربی کی پہلی کلاس ہے. اس میں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور زیادہ طالبین نام ہے اس کتاب کا. نامیر دیکھیں، نامیر شرائن. یہ ہماری ہدایت النحو کتاب ہے، یہ گرامر کی ہے، عربی مطلب گرامر. یہ پہلی کلاس ہے. جی ہاں، یہ بھی عربی گرامر کی کتاب ہے. اور یہ بھی ہماری منطق پہلے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، ابھی ہمارے یہاں یہ ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے. اچھا. جو عقلی علوم ہے جی جی کہ دلائل سے آدمی کسی کو کوئی بات سمجھا سکے، بس. اس میں ایسے فارمولے بنائے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی بات عقلاً سمجھائی جائے تو اس کے لیے طریقہ کار ہے. اب یہاں یہ استاد کی رہائش گاہ ہے. یہ استادوں کی نہیں نہیں رہائش سب نہیں ہے، یہ 2 کلاس ہے استاد کی رہائش، دو رہائش. تاکہ اس پر نگرانی رہے کہ بھائی وہ ہے نا. یہ بھی کلاس ہے ہماری. اس کو آگے یہ عالم جو لڑکے بن رہے ہیں نا، صحیح ہے، بچے سارے عالم بن یہ کون سی کلاس ہے؟ درجہ خامسہ ہے، یعنی عالیہ سال اول. یہ وہ استاد ہے، ٹیچر ہے. یہ پھر ہاں استاد ہیں، استاد بھی ماشاءاللہ چھوٹے ہی ہیں. پنو عاقل کے ہیں. یہ ہماری کلاس ہے. یہ عالیہ سال دوم ہے، یہ سمجھو کہ ایف اے کے برابر ہے. اچھا. یہ موقوف علیہ ہم کہتے ہیں اس کو. اور یہ ہماری عالم بننے سے 1 سال پہلے والی، اس میں مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے اور ہدایہ وغیرہ. یہ میرا خیال ہے مشکات ہی چل رہی ہے، ہدایہ اول ہے. اچھا اچھا. ٹھیک. ہاں جی. یہ استادوں کے رہائش گاہ، اس میں بھی یہ CCTV کا سلسلہ ہے، وہ سامنے لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو نیچے دکھاتا ہوں. اوپر ہمارے آخر میں ایک منزل اور ہے، وہ رہائش گاہ ہے بچوں کی. ابھی اس وقت وہ بچے سارے نیچے پڑھائی میں. یہ ایسی اوپر بھی لگی ہے CCTV. ہاں. اور جو نیچے کلاس تھی آپ نے دیکھی، اس میں بھی مسجد میں بھی سب میں یہ سلسلہ لگا ہو. ہاں جی یہاں تک، یہاں سے تھوڑا قریب ہے. یہ ہوادار بھی ہے، کھڑکیاں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں. بس میں کیسا بھی بس تقریباً ابھی یہ والا سلسلہ ہو گیا. آپ آگے مطبخ ہے، کھانا پکانے والی جگہ دیکھ کر آئے ابھی. جی جی یہ وہ ہے، پورا حال ہے. اس میں 6 استاد بیٹھتے ہیں. یہ مسجد کا اوپر والا حصہ ہے، اس میں شعبہ کتب کی تعلیم چل رہی ہے. یہ برآمدہ اوپر والا جہاں سے ہم آئے ہیں کتابوں والی کلاسیں دیکھیں. یہ مسجد کا نیچے والا حصہ ہے، بچے بیٹھے ہیں. جی یہ باہر سارا جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، اس طرح اوپر والی منزل سارا اس میں. یہ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی عالمیہ کی سند ہے، شہادت العالمیہ. یعنی یہ بچہ پورا عالم بنے گا تو اس کو یہ ملے گی. اور یہ تقریباً ہمارا عربی کا 8 سالہ کورس ہے، اور اگر شروع میں متوسطہ وغیرہ ملائیں گے تو یہ ہمارا 11 سالہ کورس ہے. اور اگر ناظرہ قرآن اور حفظ ملائیں گے تو یہ 16 سالہ کورس ہے. 16 سال کے بعد یہ سند ہے ہماری جی جو ملتی ہے. یہ جس سے علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو پہلے سپریم کورٹ کے جج بھی رہے، یہ ان کے دستخط ہیں، یہ اس کے صدر ہیں. جی ماشاءاللہ. یہ مولانا حنیف جالندری ہیں ملتان کے، یہ اس کے جنرل سیکریٹری ہے، ناظم اعلیٰ کہلاتا ہے. یہ میرا دستخط ہے، جس ادارے سے وہ پڑھی ہے اس کا دستخط ہوتا ہے. اور یہ بچے کے نام ہیں، اور
جیسے نام ہے بچے کا صدام حسین بن محمد قاسم. جی